السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ المولا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک ہدیہ نچھاور کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ہیں راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ معزز سامعین، میں نے قرآن عظیم کی ایک بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے حق بول کر عمل کے ساتھ ساتھ آپ سامعین کو بھی اس پر عمل کے توفیق مرحمت فرمائیں۔ پہلے گفتگو کے درمیان میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہو کہ جس نے ہمیں راہ حق پر چلنے کے طریقے بتائے اور اللہ رب العزت کی شناخت کرائی، جنہوں نے اس چیز کی شناخت کرائی جس سے اللہ تبارک و تعالی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس چیز کی پہچان کرائی جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور جو ہی آپ ایمان لا چکے اللہ تبارک و تعالی پر اور اس کے رسول کی شناخت کر لی، تصدیق کر لی، اقرار کر لیا، تو اب کچھ حقوق ایسے ہیں مذہب اسلام کے قانون کے تعلق سے جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں، اور وہ حقوق دو قسم پر مشتمل ہے۔ کچھ حقوق تو اللہ کے ساتھ ہے جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو پوجیں، اس کی وحدانیت کا ہم اقرار کریں، اس کے فرامین پر ہم عمل کریں، اس چیز پر ہم عمل کریں جس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس چیز سے ہم گریز کریں جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ حقوق اللہ۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی حقوق اللہ میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، اگر استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ اسی طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حقوق اللہ کے بعد ایک حقوق آتا ہے جسے ہم حق العباد کہتے ہیں، یعنی بندوں کا حق ہے۔ تو بندوں کا حق یعنی ہر ایک بندے کا حق ہے کہ ہر ایک کو ہم اپنا بھائی سمجھے، بڑا بھائی سمجھے، مذہب اسلام کے قانون کے تحت
ہم بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں پر ہم شفقت کرتے ہوئے نظر آئے. سب کے سب مسلمان کیا ہے, ہم ایک ہے. اور ان تمام مسلمانوں سے سب سے اہم کردار اگر اس روئے زمین پر اولاد کے لیے کوئی ادا کرتا ہے تو وہ ہے والدین. وہ ہے والدین, یعنی ہم جسے ماں باپ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غلاموں, اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ حقیقت میں تو پرورش کرنے والا رب ہے, حقیقت میں رزق دینے والا اللہ ہے, حقیقت میں پالنے والا پالنہار یہ رب تعالی ہے. لیکن غلاموں, اللہ کا یہ حکم ہے کہ حقیقت میں پالنے والا, روزی دینے والا, زندگی دینے والا اللہ ہی ہے. لیکن اس روئے زمین پر اللہ نے اپنی جو ہے شان کے مطابق اپنی رحمت کا کچھ ذرہ, اپنی کریمی کا کچھ ذرہ ماں کے سینے پر رکھا ہے, ماں باپ کے سینے پر رکھا ہے, جو شفقت کے طور پر باپ کے پیشانی پہ رکھا ہے. اللہ اکبر, یہ بھی اولاد کی زندگی اور پرورش کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے. اسی طریقے جس طریقے سے تم میری پوجا کرتے ہو, میری عبادت کرتے ہو, میرے حق بجا لانے کے بعد اللہ اکبر سب سے دنیا میں اہم رول ادا کرنے والا اولاد کے لیے ماں باپ ہوتا ہے, تو تم ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ اور ماں باپ کی تم خدمت کیا کرو. اور ایک بات عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ فرماتا ہے امشکر لی ولوالدیک. کیا مطلب؟ آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے, مذہب اسلام کے بچے دین کی تعلیم لینا نہیں چاہتے, قرآن کی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے. کچھ بچے ایسے ہیں قرآن کی تعلیم, حدیث رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے تو آتے ہیں, بس صرف کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے ہند پاک کی بات کر رہا ہوں, جتنے بھی مدارس عربیہ ہیں وہاں پہ جو پڑھائی جاتی ہے, تعلیم دی جاتی ہے, جو حفاظ کرام قراء اور علماء جو بچوں کو درس دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں رٹو طوطے کی طرح, یعنی وہ بھی سمجھنا نہیں چاہتے. لیکن پہلے کا دور ایسا دور نہیں تھا. پہلے قرآن کی تعلیم دینے والے جو استاد ہوتے وہ صرف قرآن کی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آیت مبارکہ کا مفہوم بھی بیان فرماتے ہیں. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ رٹو طوطا کی طرح حافظ تو بن گئے, فضیلت سنی حافظ بن گئے, لیکن قرآن کا جو مفہوم ہے, جو قرآن کے جو ترجمے ہیں, مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لوگ پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کا معنی کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اور کسی کو جب دم کی ضرورت پڑتی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رٹو طوطا کی طرح رٹ کر کے کچھ دن کے بعد ہمارے نام کے آگے سلطان المشائخ لگ جاتا ہے. سلطان المشائخ اتنا آسان ہے. سلطان المشائخ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ سلطان المشائخ یہ جو لقب ہے دیا گیا ہے حضرت سیدنا با یزید بستامی کو. ہم نے لقب کو آسان سمجھ لیا, اتنا آسان نہیں ہے. تو چنانچہ روایت میں آتا ہے, اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ اپنی ملفوظات کے اندر ہم سب کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ با یزید جو سلطان المشائخ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 7 برس کی تھی, زیادہ نہیں 7 برس. ہمارے بچے 18-20 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں مگر عقل گھٹنے کے نیچے رہتی ہے. مگر یہ اللہ والے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے, جنہیں اللہ چن لیتا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے, انسان وہ بھی ہے, وہ ہماری طرح نہیں ہے. بہرحال چنانچہ کسی نے آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سوال کیا, پوچھا
کہ اس سلطان المشائق آپ کو جو یہ رتبہ یہ درجہ دیا گیا کس بنیاد پر؟ تو آپ نے سیدھے جواب یہ دیا کہ اللہ کی حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کی دعا سے، محبت سے، سبحان اللہ، والدین کی دعا سے۔ برا مت مانیے گا، وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی ہیں۔ ہم اپنے والدین کو آج بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی کیوں گھر خالی نہیں کرتا کہ ہمارے دوست و احباب کی آمد رفت کے لیے اس کمرے کو مقرر کر دیا جائے۔ آج کے نوجوان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، جائیں گے پکنک کے لیے، جائیں گے ہوٹلوں میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ اکبر کھائیں گے، کھانے کے بعد جب بل پے کرنے کی بات آئے گی تو کہے گا کہ پہلے بل میں پے کروں گا، وہ کہے گا کہ میں کروں گا، وہ کہے گا کہ میں کروں گا، وہ کہے گا کہ میں کروں گا۔ افسوس کی بات ہے جب وہی لڑکا گھر آتا ہے، اگر باپ بیمار ہے، اگر ماں بیمار ہے، اللہ اکبر دوائی کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، اگر اسی بچے سے کہا جاتا ہے کہ ماں بیمار ہے، دوا کے لیے پیسہ کچھ دے دو، اب وہی لڑکا کہتا ہے کیا تمہاری ماں نہیں ہے، کیا تمہارے باپ نہیں ہے؟ اس طریقے سے آج کا نوجوان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے ایک دوسرے کو جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا سمجھے؟ آپ نے کبھی غور کیا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے اس نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات کیا ہیں؟ سیکھنے کی ضرورت ہے، کوشش کی نہیں کی؟ اگر ذرا سی اگر کوشش کی جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اور یہ والدین کو جو رتبہ یہ اہم جو درجہ دیا گیا ہے نا، روئے زمین پر کسی کو نہیں دیا گیا۔ میرے نبی کی ایک بات بتاؤ، غریب نواز کے فرمان کے مطابق کہ کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان، میں پیروں کے مخالف نہیں ہوں، پیر صاحب اگر گھر پہ آ جائے، ان کے جوتے میرے سر اور آنکھوں پر ہیں، ہم بھی پیر والے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، نبی کی نعت سنتے ہیں، کسی ولی کی منقبت سنتے ہیں، اور شاعروں پر ہم پیسے ایسے لوٹاتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے پیر صاحب ہمارے گھر آ جائیں، اچھی بات ہے آنا، خیر و برکت کے لیے، ان کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کر کے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنے والدین کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے؟ پیر صاحب کے سامنے بولی نہیں نکلتی، اور پیر صاحب سے زیادہ رتبہ رکھنے والے، اہم تمہاری زندگی کا اہم رول ادا کرنے والے ماں باپ کے سامنے بھی کبھی نرمی آواز میں بات کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ کسی دکان میں، مارکیٹ کی دکان میں آپ خادم کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں، 5,000 کی نوکری میں کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، گھڑی دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لیٹ ہو جائے تو مالک کے سننا پڑے گا۔ وقت پر آپ جگنے دکان پر کاروبار کرتے جاتے ہیں، مالک کی جو ہی حاضری ہوتی ہے ہاتھ باندھ کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اس سے زیادہ رتبہ رکھنے والے میرے ماں باپ گھر پہ ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کبھی کہیں کھڑے ہو کر کے ان سے کلام کیا جائے؟ ہر ایک کے ماں باپ کی دل کی یہ خواہش ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق کہ میرا بچہ اللہ پر باہر گیا ہوا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، وہ آئے گا چند لمحے کے بعد، چند گھنٹے کے بعد آ کر کے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے میری بیٹی کہیں گئی ہے، اللہ پر جب آئے گی میرے بغل میں بیٹھ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرے گی، میرے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ پر کن لوگوں نے والدین احسان کا حق ادا کیا ہے، اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ 7 سال کی عمر کو جب پہنچے تو آپ مسجد کے اندر ایک حافظ قرآن کے پاس جا کر کے قرآن کی تعلیم لیتے، استاد محترم کے سامنے بیٹھے۔ پہلے بتایا کہ آج کل کے استادوں کی طرح نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی آیت نہیں پڑھاتے تھے بلکہ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو پڑھتے پڑھتے جو ہی وہاں پہنچے، امشکروا لی ولوالدیک، پوچھا کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو استاد محترم نے بتایا کہ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو۔ کس بات کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ نے
زندگی دی ہے تمہیں, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ نے کچھ زندگی دے کر کے سوریہ زمین پر تجھے بھیجا ہے, اس بنیاد پر کہ وہ مالک حقیقی ہے, اس بنیاد پر اللہ کا کیا کرو, شکریہ ادا کرو. آگے فرماتے ہیں حضور اس کے بعد وَلِوَالِدَيْكَ, اور ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو, میرے حقوق کو بجا لاؤ, اور ساتھ ہی ساتھ میرے بعد اپنے والدین کے حقوق کی فرما برداری کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو. ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات ہیں, انہی میں سے ایک ہے کہ انشکر تم میرا شکریہ ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کے حقوق کو بھی بجا لاؤ. اتنا سننا تھا. حضرت سلطان المشائخ بایزید بستانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ادب سے عرض کرتے کہ حضور مجھے چند لمحے کی جو ہے مہلت چاہیے, میں گھر جانا چاہتا ہوں, اجازت دی. اللہ اکبر, گھر آئے, دستک دی, دروازہ کھلا, ماں نے دیکھا, اللہ اکبر, بیٹا بایزید ابھی تو چھٹی کا وقت ہوا نہیں ہے, کیسے آ گئے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں امی جان ٹھیک ہے. چنانچہ امی سے عرض کیا کہ امی جان آپ گھر تشریف لے جائے. چنانچہ جب اندر گئے, اندر جانے کے بعد حضرت سیدنا بایزید بستانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدہ ماجدہ کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں. چنانچہ عرض کرتے ہیں امی جان آپ کو پتا ہے میں نے اپنے استاد سے چند لمحوں کے مہلت لے کر کے حاضر ہوں, کیونکہ جب میرے استاد پڑھا رہے تھے کہ انشکروا لی ولوالدیک, چنانچہ میں نے جب وجہ پوچھی تو اللہ میرے استاد محترم نے فرمایا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی حقوق کو بجا لاؤ. چنانچہ اللہ اکبر, اللہ کا شکریہ تو ادا کرتا ہوں, اس کے بعد میں نے جب سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اتنا بلند کیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ تو قریب ہے, اپنے والدین کی خدمت کرو, ان کا ادب و احترام کرو, اور ماں سے کہو کہ ماں تم میرے لیے دعا کر دو, اور جب تم دعا کر دو گے تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا کہ اس کے صدقے میں اللہ کے حقوق کو اچھے طریقے سے بجا لاؤں گا. ماں نے دعا کی, ماں نے جیسے ہی دعا کی یہ کہا کہ اللہ یہ میرا ہے, بیٹا ہے, اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو بہت ساری خوبیوں کا مالک بنے گا آگے چل کر کے. تب جا کر کے ایک مدت مدید کے بعد آپ کے نام کے آگے خواجہ سلطان المشائخ کا لقب ملا ہے. اتنی آسانی سے نہیں, 4 سال 5 سال پڑھنے کے بعد نہیں, یہ جھولا ڈھوٹ ڈھوٹ کر کے بس امامہ اچھا ہونا چاہیے, جبہ اچھا ہونا چاہیے, جوتے اچھے ہونا چاہیے, آگے پیچھے جو ہے کہ 4 آدمی آگے پیچھے 4 آدمی پیچھے ہونا چاہیے, ایسے نہیں بنے. چنانچہ ماں سے دعا کروائی. اور میرے نبی کی بات ہے جو خواجہ ہندوستان کے رضا ہمارے خواجہ غریب نواز نے نقل فرمایا کہ جس طریقے سے, توجہ کے ساتھ سنیں, جس طریقے سے انبیاء کرام کی دعا اپنے امتوں پر رد نہیں کی جاتی, قبول کر دی جاتی ہے, تو ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے, رد نہیں کی جاتی ہے. ایک بات ہے پیروں سے دعا کریے. اور نبی کی ایک بات بتاؤں کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام مشائخ, تمام اولیاء, تمام نیکوکار ایک طرف ہو کر کے اگر دعا کرے کسی اولاد کے حق میں, قبولیت کے حق میں, اور ایک طرف ماں, صرف ماں اگر دعا کرے اسی اولاد کے حق میں, مردود ہونے کے حق میں, تو یہ ساری دعائیں علماء, مشائخ, اولیاء کرام کے مردود قرار دیے جائیں گے, اور اس دعا پر ماں کی دعا وزندر اور بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ نے کیا سمجھ کے رکھا ہے, ہلکے میں لے لیا ہے. اور اگر سارے مشائخ علماء مل کر کے اس اولاد کے لیے بد دعا کرے, اور ایک طرف اس کی ماں اکیلی ہو کر کے اگر دعا کرے, تو یہ دعا ان سارے علماء کرام و مشائخ اعظام کے دعا پر بھاری ہو جائیں گی. آپ نے نہیں سنا, کل قیامت کے میدان میں غور سے سنیں, اور آج کے بعد اگر اپنے والدین کے حق میں اگر جو بھی اولادوں کے دل میں فتور پیدا ہے تو اس کو دور کیجیے. غریب نواز کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے میدان میں جو دنیا میں کر حج کی نیکیاں, عمرہ کی نیکیاں, صدقہ خیرات کی نیکیاں, بے شمار نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ہوں گے. وہ اپنے آپ فخر محسوس کریں گے کہ میرے پاس اللہ اکبر اتنی ساری نیکیاں ہیں, میں جنت کے مستحق ہوں. میدان محشر میں جب جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کی نیکیوں کو اور بدیوں کو تولا جائے. ترازو کے ایک پلڑے پر نیکیاں رکھی جائیں گے اور دوسرے پلڑے پر اللہ اکبر بدعمالیاں رکھے جائیں گے. چنانچہ نیکیوں کا پلڑا
بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ بندہ بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ ایک اس کے بعد کچھ لمحے کے بعد ایک فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آئے گا اور اس پلڑے پر رکھ دے گا جس پہ بدیاں ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہی رکھ دے گا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم آئے گا، فرشتوں اب دیکھتے کیا ہو، اس بندے کو لے کے جاؤ جہنم میں۔ فرشتے جب بندے کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے جہنم میں، چنانچہ وہ افسوس کرے گا، اتنی ساری نیکیاں ہیں، عمرے کے نیکیاں ہیں، حج کے نیکیاں ہیں، نمازوں کی نیکیاں ہیں، ارے روزہ رکھنے کی نیکیاں ہیں، اعمال خیر کی نیکیاں ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی نیکیاں ہیں۔ اللہ پر اتنی ساری نیکیاں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ پر بھاری پڑ گئے۔ چنانچہ فرشتوں سے کہا، فرشتوں جہنم میں جاؤں گا لیکن مجھے بتا دیا جائے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا تھا، اس کا مجھے علم ہونا چاہیے کہ میں جہنم کے مستحق کیوں بنا۔ چنانچہ فرشتے کہیں گے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا، تم نے ماں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا ہے لیکن ایک دن اللہ اکبر فرما برداری کرنے میں، ماں کے حکم تعمیل کرنے میں لفظ اوف صرف کہہ دیا تھا، جس سے تمہاری ماں کو تکلیف ہوئی تھی، اسی تکلیف کا گناہ اس کاغذ کے پرچے پر لکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج تمہیں جہنم جانی پڑ رہی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھی سے پیش آیا کرو۔ بہت سارے لوگ اپنے بیوی کے محبت میں آ کر کے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ فارمولا ان لوگوں کو پتا نہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کس زمانے پر نہ جائے، ہر ایک اسی لمحے سے اسی زندگی سے گزرتا ہے۔ بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر عمر جب ڈوئی ڈھلتی ہے پھر وہ بڑھاپا آتا ہے۔ ہر ایک کو اسی راستے سے گزرنا ہے۔ آج اگر تمہاری باری ہے تو کل بھی تمہاری باری ہوگا۔ یہ علماء لکھتے ہیں، علماء کی بات ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور جو ہے کہ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا اور باپ جو ہے روتے چلا گیا مارکیٹ میں، وہی جا کر رو رہا ہے۔ چنانچہ بچے کو اس کے بیٹے کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ مارکیٹ میں آ کر کے بڑے زور سے ایک تماشا کھینچ کر کے مارا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، بدتمیز، اپنے باپ کے نافرمانا بیٹا، تمہیں ہمت کیسی ہوئی کہ تم نے اپنے باپ کے گال پر تماچا مار دیا ہے، ذرا پر بھی تمہارا ہاتھ نہیں کاٹا۔ چنانچہ باپ نے کہا کہ نہیں، انہیں مارنے دو۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ بات کیا ہے، اس نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو میں نے بھی اپنے باپ کو اسی طریقے سے تھپڑ رسید کیا تھا، اسی کا صلہ ہے، میں نے بھول گیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج اگر ہمارا وقت ہے تو کسی اور کا وقت پھر کسی کا آئے گا۔ تو ماں باپ کے کون نہیں سنا ہے؟ آپ کو پتا ہے جتنے بھی یہ اولیاء کرام کی جو جماعتیں جو چمک رہی ہیں نا، سب ماں باپ کی دعا کی برکت ہے، ماں باپ کی دعا کی برکت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کے بغیر کوئی اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ چیلنج کے ساتھ ہے کہ کون نہیں جانتا، افسوس کے ساتھ کرے ہوں اور ویسے کرنی کو ایسا نام ہے کہ آج باپ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر اولاد ہو تو اپنے بیٹے کا نام اویس قرنی رکھا جائے۔ اویس قرنی عہد رسالت میں پیدا ہونے کے باوجود صحابی نہیں کہلائے، آپ وہیں سے خواب میں زیارت رسول ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس آ کر کے۔ میری خواہش یہ کہ جو سر کے اوپر سر پر جو دو آنکھیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے میں آپ کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی جماعت میں اپنا نام درج کرانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ اجازت فرمائیں۔ توجہ سے سنیں، آپ کا حکم کیا؟ میرے نبی نے فرمایا، اویس، جب تم نے گزارش کر ہی دی ہے تو سن، مجھے معلوم ہے کہ تیری ماں ضعیفہ ہے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ میرے نبی نے فرمایا خواب میں اویس قرنی سے۔ آج لوگوں کو وہم ہے کہ اویس عہد رسالت ہونے کے باوجود کیوں نہیں آئے، وجہ کیا تھی؟ وجہ سن لیجئے، غریب نواز کی نقل کردہ حکایت ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ
کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں عالم بیداری میں. میرے نبی نے فرمایا کہ اویس جب تم نے پوچھ ہی لیا, سوال کر ہی لیا ہے, تو میرا حکم ہے کہ تم وہی رہو, اپنے ضعیف ماں کی خدمت کرو. چنانچہ رتبہ کیا ملا؟ میں عام صحابی کی بات نہیں کرتا, واقعہ کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگا, علماء کی زبانی سنی بھی ہوگی کہ فاروق اعظم جیسا صحابی, علی مرتضی جیسا صحابی سے نبی فرما رہے ہیں کہ دونوں جاؤ, یہ عبا لے کر کے جاؤ, یہ جبہ لے کر کے جاؤ, اور وہ قرن میں کوئی میرا دیوانہ رہتا ہے ان سے کہو کہ تمہارے نبی کا حکم ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. صحابی نہیں ہے تو یہ پاور کس سے ملا؟ ماں باپ کی خدمت سے. لہذا نوجوانوں سے اتنا عرض ہے کہ آپ حضرات ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے. ماں باپ, تفسیر المفسرین حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے, بیان کرو, اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والدین کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ عظمت والدین, ماں باپ کی عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی محبت کی نظر سے دن میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے گا تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. غور کریں, اب جب میرے نبی نے کہہ دیا تو وہ حج مقبول کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے. آج تو بہت سارے لوگ عمرے کو جاتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, وہ دکھاوے کے طور پر جاتے ہیں. جتنی جگہ وہ جاتے نہیں ہیں اس سے زیادہ خالی اس کا فوٹو وائرل ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر وقت آئے گا تو میں بیان کروں گا. اتنی ساری باتیں عمرہ کے وعید کے تعلق سے اور حج کے فضائل کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ کیسے کرنے کو کہا گیا, آج ہم کیسے کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں, اگر کوئی دن میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ لے, کتنے لوگ ہیں جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آج کل تو حال یہ ہے کہ ماں باپ سے ہم کیا ڈریں گے, ہم سے ماں باپ ڈرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے, پہلے کا زمانہ لیجئے, میرے والد صاحب جب باحیات تھے تب کہا کرتے تھے, تو میرے چچا کے لڑکے نے کہا کہ نہیں ہم نے وہاں شادی نہیں کرنی ہے بلکہ وہاں جائے رشتہ لے کر کے جائیں. تو والد صاحب بیان کرتے تھے جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو دادا جان گئے, رشتہ پکا کر کے آئے, اور آنے کے بعد کہا دادا جان کے جو بڑے صاحبزادے وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ ہوا ہے کہ نہیں, کب شادی ہے مجھے معلوم نہیں ہے. بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ جاتے تھے, ماں باپ گئے, بیٹی کو لڑکی کو دیکھا, رشتہ فائنل, اب لینا دینا جو بھی معاملہ رہا انہوں نے بات کر لی. اب بہت دن کے بعد تب پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی لڑکی سے فلاں کی شادی ہے. یہ ایسا دور تھا. تو میرے ابو کہتے کہ بڑے بڑے بھائی امی کے پاس جا کے گئے کہ امی جان آپ نے رشتہ طے کر دیا, ہم نے وہاں نہیں, ہم نے تو دیکھا بھی نہیں کہ لڑکی لنگڑی ہے کہ ڈولی ہے کہ آندھی ہے. تو یہی بات بڑے ادب کے ساتھ دادی نے دادا کے پاس رکھا کو آپ کے بڑے صاحبزادے ایسا ایسا کہتے ہیں. اور اتنا سننا تھا, دادا بھڑک گئے کہ ہاں اس کی ہمت کیسی ہو گئی, جب اس سے شادی نہیں کہ ہم غلط دیکھیں گے, ہم غلط فیصلہ کریں گے. یہ پہلے کا نظام تھا, یہ دستور تھا کہ ہم اپنے بچے کے لیے, ارے جب اپنے بچے کو جنم دے سکتے ہیں, اس کی پرورش کر سکتے ہیں, اللہ اکبر جوانی آنے پر ہر خواہشت کو اس کے پوری کر سکتے ہیں, تو ہم سفر کے لیے اللہ اکبر اچھے سے اچھا رشتے کا انتظام بھی ہم کر سکتے ہیں. کیا میرا فیصلہ ہے بوریا بستر باندھ کر کے گھر سے نکال دیا جب ڈر گئے. اتنا ڈر تھا بڑے ہونے کے بعد. اور آج کل ہاں تو یہ ہے کہ اگر کہہ دیا رشتہ کہیں ہو گیا تو کہ نہیں ہم نے وہاں نہیں کرنی ہے, اگر نہیں کرے تو ہم گھر سے باہر جائیں گے. بڑے بڑے اتنا آسان ہے گھر سے نکلنا, ایک مرتبہ کوئی نکل کے دیکھے تو پتا چلے گا. 2-4 پیسے جیب میں ہے نا تو باپ پر اپنے جو ہے حق جتاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اگر وہاں نہیں ہوا تو ہم گھر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. اتنا آسان تھوڑی ہے, گھر چھوڑ کر کے کئی مرتبہ دیکھو, ہفتہ دن رہ کے دیکھو تب پتا چلے گا. چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی رسول نے جو یہ پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو بھی محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لیتا ایک نگاہ تو حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا تھا. جی کروڑوں کروڑوں سلام ہو اصحاب رسول پر بھی. اللہ اکبر. ایک کھڑے ہوئے عرض کی آقا
یہ بہت بڑی بات آپ نے فرمایا. اگر کوئی ماں باپ کو دن میں کئی مرتبہ دیکھے تو, غریب نواز نے لکھا کئی مرتبہ اگر دیکھے تو میرے نبی نے فرمایا اگر 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مکہ المکرمہ جانے کی ضرورت نہیں. آپ فرامین رسالت پر عمل کیجئے, انشاءاللہ العزیز حج اور عمرے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں ضرور ہوگا. کیا گارنٹی ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں, اس کا دیدار کرتے, زیارت کرتے ہیں کہ وہ مقبول ہو بھی یا نہیں بھی. اللہ رب العزت جو بھی جاتے ہیں سب کی قبول عطا فرمائے. چنانچہ والدین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اف ولا تنہرہما, ماں باپ کو لفظ اف تک نہ کہو. اگر کوئی ایسی بات, آج مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والے 11 کے نام پر 40 دیگوں پر بریانی پکا کر لوگوں کو کھلانے والے, کہاں گئے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات؟ کہاں ہے وہ؟ کہ ماں اپنی شہرت کے لیے بریانی پکا کر لوگوں کو عام دعوت دلا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی ملیں گے, ماں باپ تو بوجھ ہمیشہ بنتے رہے, جب دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ان کے نام پر اتنی ساری دیگیں پکا کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں, کپڑے بانٹ رہے ہیں. ارے جو زندگی میں جو اپنے ماں باپ کے دیکھ ریکھ نہ کر سکا, فرما برداری نہ کر سکا, خدمت نہ سکا, تو یہ 40 دیگیں پکا کر کے لوگوں کو کھلا کر کے تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. قرۃ العین میں ایک روایت نکلتا, آخر بات عرض کروں کہ کل قیامت کے میدان میں ایک ایک نیکوکار ایسے بھی ہوں گے, اللہ اکبر. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, جتنا بھی بڑا سے بڑا گناہ ہو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا گناہ کو معاف فرما دے گا, اور سوائے 2 گناہ ایسا ہے کہ جب تک کہ وہ اس گناہ کا اللہ پر سزا دنیا میں نہ دے اس کو موت نہیں آئے گی. صحابہ کے نام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک ہے ماں باپ کے نافرمان کرنے والے, والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے, جب تک کہ دنیا ہی میں اس کو سزا اللہ نہیں دے گا, اس کو موت نہیں آ سکتی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ زنا کی سزا, اس کا چہرہ دنیا ہی میں بگڑ جائے گا, دنیا ہی میں اسے سزا دے دی جائے گی. چنانچہ جو ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں یہ کیا ہوگا؟ جتنے بھی اعمال نیکیاں ہوئے ان کے پاس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی ہوئے کس کے لیے؟ پیدا ہی ہوئے اپنی امتوں کے لیے. ربی حبلی امتی, دنیا میں کہیں گے اللہ اکبر. اب آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ عرش کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو رکھ کر کے یہی صدا آئے گی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اللہ پر پیدا ہوئے تو ہمارے لیے اللہ پر مغفرت کی دعائیں کرتے رہے, اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ پر ہمارے لیے دعا کریں گے. وہ نبی اتنا قریب ہے ہم پر, ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے 1 رکعت نماز ادا کر کے پتہ نہیں نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی ہے. افسوس کی بات یہ, تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا تو کچھ لوگوں کی چلاہٹ کی آواز کو سنیں گے. میرے نبی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں؟ تو کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ سب والدین کے نافرمان لوگ ہیں. اور جن کا طبقہ کہاں ہوگا؟ یہ کیا کہتے ہیں, ان کا جو مقام جہنم کے بیچ میں, جہنم کے بغل میں ایک جگہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آراف, اس جگہ کا نام ہے آراف. وہیں پہ جو جہنم کیا کہتے ہیں شیطان کا جہاں اڈا ہوگا, جہاں شیطان لوگ جلیں گے بھنیں گے, جہاں سزا کاٹیں گے سزا پائیں گے, جہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے, اسی کے بغل میں ان لوگوں کا رکھا جائے گا. چنانچہ میرے نبی فرمائیں گے یہ میرے غلام لوگ ہیں؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ ہے, لیکن دنیا میں رہ کر ماں باپ کا بہت ستایا ہے, اس کے بدلے میں اللہ کے عذاب میں یہ گرفتار ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے. قرۃ العین میں لکھا گیا ہے ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت رضوان نے کہ اللہ میرے امتوں کو بخش دے. اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھا لے. افسوس, ذرا غور سے سنیں, اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھا لے. تمہیں معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دنیا میں رہ کر اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لوگ ہیں. یہ بااخلاق نہیں ہے, یہ بدعمال کرنے والے ہیں, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں. ان کی سزا کبھی نہیں
होगी, मेरे नबी समझ जाएंगे अल्लाह जब अल्लाह का हुक्म है तो सर उठा लेंगे, चले जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला उनकी चिल्लाहट को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समाज से दूर कर देगा, ख्यालात दूर हो जाएंगे। फिर एक कुछ अरसे के बाद फिर वो आवाज आएगी, चुनांचे फिर नबी दुआ फरमाएंगे, चुनांचे फिर नबी दुआ फरमाएंगे, चुनांचे अल्लाह फरमाएगा कि इनकी दुआ तो इन लोगों के हक में कबूल नहीं की जाएगी। मेरे नबी अपना सरे अनवर उठा ले, अल्लाह पर उठा लेंगे। फिर जब बर्दाश्त नहीं होंगे, चुनांचे अल्लाह की हुजूर अर्ज करेंगे कि अल्लाह ये बता दिया जाए कि ये लोग किस वजह से सजा काट रहे हैं, इनके माँ बाप जन्नत के किस दर्जे पर रखा गया है। चुनांचे हुक्म होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाएंगे और जाकर के कहेंगे तुम्हारा फला फला तुम्हारा बेटा है। चुनांचे कहेंगे हाँ है, उन्हें माफ कर दे, तुम्हें पता है तुम आप लोग जन्नत में हैं। अल्लाह अकबर। और आपके बेटा जिस बच्चे को तुम लोगों ने जन्म दिया है, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ सिखाया, आदम इल्म के बुनियाद पर अल्लाह अकबर कुछ भी कहा सुनी हो, तुम्हारी वजह से अल्लाह उनके गुनाह को माफ नहीं कर रहा। अब तो अल्लाह के लिए जो है कि माफ कर दीजिए। अल्लाह पर चुनांचे वहां पर भी कहेंगे कि नहीं, बहुत सताया है, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। चुनांचे मेरे रसूल बार बार इंतजार करेंगे अब माफ कर दिया जाए, क्योंकि मेरे गुलाम अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर जब पहचान जाए कि अल्लाह के नबी है, अल्लाह अकबर जो रातों रात इबादत करते थे सिर्फ हम लोगों के लिए, अल्लाह अकबर वो नबी खुद चल करके आए हैं। अल्लाह अकबर अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह जा मैंने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर वो एक अरसा बीत जाएगा, एक अरसा बीत जाएगा एक गुनहगार के गुनाहों की बख्शिश कराने के लिए, तब जा करके फिर जेकर वहां से इजाजत लेकर के अल्लाह के हुजूर अर्ज करेंगे कि अल्लाह उनको माफ फरमाया। कितनी बड़ी सजा आपको पता है। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते हैं कि अल्लाह चाहेगा तो एक लम्हे में उसे माफ फरमा देगा, लेकिन जो हक़्क़ुल इबाद है, अल्लाह अकबर, ये हक़्क़ुल इबाद से आप अपने आप को कंट्रोल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा दुनिया ही में अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। एक मसला अर्ज करनी है कि आप हजरात नमाज पंजगना नमाज पढ़ने के लिए आता है, आपको बखूबी मालूम है, जिस मसले को आप हल्का समझ लेकर देखा जाएगा नमाज पढ़ लेंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारे ख्यालात अपने दिल से निकल, जो कानून है कानून के मुताबिक नमाज पढ़ा कीजिए। जैसे कि सफ लगाई जाती है तो नबी पाक ने फरमाया कि पहले बालिगों की सफ लगाई जाएगी, उसके बाद जो है जो बच्चे होंगे उनकी सफ बाद में लगाई जाएगी। अगर कोई बालिगों के सफ में नाबालिग अगर आ जाए तो वो सफ मुनक़ता हो जाते हैं। कुछ लोग देरी से आते हैं और आने के बाद, ये इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, दिगर मस्जिद भी इसमें शामिल हैं, अल्लाह अकबर, तो कहने का मतलब कि बड़ी तेजी से आते, दौड़ते हुए आते, वुज़ू बनाएंगे और देखेंगे अगर बच्चा है तो उसको हटाने को वो नागवार समझते, हटाएंगे कि वो क्या कहेंगे, नहीं, चूंकि नमाज उस पर फर्ज है नहीं, अब उसे हटा करके बालिगों के सफ में आप खड़ा हो जाए और सफ के अंदर कहीं पर भी बीच में जगह खाली ना हो, ये अर्ज करने थे। लिहाजा सफ का एहतमाम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफ सहाबा किराम के सफ ऐसी होती थी, कैसे सब बांधते थे, आज हम सब भी बांधते हैं, नमाजों में सब बांधते हैं। तवज्जो से सुने, एक लड़का दौड़ करके ढकेल देगा या खींच भी लेगा तो हम आ जाते हैं। सहाबा किराम की सफ कैसे लगती थी पता है आपको? सहाबा किराम की सफ लगी है, मस्जिद नबवी है, किसी जालिम ने फिरोज शाह ने तलवार मारी फारूक आजम पर, अल्लाह अकबर, वो गया तो सबसे पहली वाली सफ पे, जैसे मौका मिला तलवार मारी, फारूक आजम बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़े। वो जालिम वो सोच रहा था फिरोज कि मैं बड़ी तेजी से उसके साथ सबसे निकल जाऊं, मगर निकल ना सका। उसकी जगह पे हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ आए, नमाज पूरी की, वो दौड़ता रहा, सब चीर करके भागने की कोशिश की मगर भाग ना सका। ये सहाबा किराम की सफ है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर रोशनी डालेगा, उसके लिए एक मुकम्मल पूरी सूरत नाजिल हुई है। बहरहाल, और एक बात अर्ज ये करनी है कि आप हजरात जाने हो या अनजाने में हो, जो आप रकम जमा कर रहे हैं मस्जिद में, 100 रुपया, 200, 300, 400, बस अपनी हैसियत के मुताबिक ये आप जमा कर रहे हैं, लेकिन तारीख में कोई गड़बड़ी हो जा रही तो हमारे इमाम फरीद साहब दामल्ला ने फरमाया कि वो चांद की तारीख के हिसाब से, और कितने लोग हैं जो चांद की तारीख याद रखते हैं, तो अब हजरत का कहना यह है कि अब अंग्रेजी तारीख के एतबार से आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तक आप जमा कर दीजिए, आप खल्फा नहीं